ناظرین، کل کی جو گفتگو تھی، سلسلہ وار گفتگو میں نے کہا تھا کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے، جو اعتدال اور مذہب برحق ہے، جو مذہب اہل سنت ہے، اس کے مطابق ہماری کس طرح کی فکر اور کس طرح کی سوچ ہونی چاہیے، اس حوالے سے میں نے کل کی گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور کل کی گفتگو میں کہا تھا کہ کچھ لوگ یا تو ادھر جھک گئے یا تو ادھر جھک گئے، جس کی وجہ سے وہ ایک اعتدال کے راستے سے دور ہو گئے، اور اس طرح سے وہ ایک کہیں نہ کہیں امت کے درمیان ایک مسئلہ اٹھا، ایک ایشو بنا، اور جس کو لے کر کے گروہ بندیاں شروع ہوئی اور فرقے بننے شروع ہو گئے۔ یہ سب میں اہل سنت والجماعت کے مابین کی بات کر رہا ہوں۔ جو اہل سنت والجماعت میں نہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑیے۔ میں اہل سنت والجماعت جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو اگر اہل بیت کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، تو کبھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے کبھی صحابہ کے نام پر ہم فرقے بنائیں، کسی صحابی کے نام پر، اور کبھی اہل بیت اطہار کو اپنا وہ بنا کر کے مقتدا اپنا اہل بیت اطہار پر جو ہے ہم اپنے نئے فرقے یا نئی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ اس طرح کے میرے خیال سے جو بھی اس طرح کی سوچ ہے، میں اس کا کنڈم کرتا ہوں، اور جو اہل سنت والجماعت کا بہترین اور معتدل موقف ہے، اس حوالے سے میں آج تھوڑی دیر کی گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے کل کہا تھا کہ صحابہ کرام میں سب یکساں درجے کے نہیں، ان میں تفاوت ہے، فرق ہے، اور فضائل کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، اور خدمات اور کارناموں کے اعتبار سے ایک بڑا فرق ہے۔ مثال دوں کہ ایک صحابی حضرت وحشی کے نام سے بھی آتے ہیں، جن کا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، اور یہ وہی صحابی ہیں جو ایمان لانے سے قبل جنگ احد کے موقع سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نیزے سے وار کیا تھا، جس سے آپ شہید ہو گئے تھے۔ تو دیکھیے، ایک حضرت وحشی بھی ہے، یہ بھی صحابی ہے، ان کی صحابیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایمان لائے، اور ایک صحابی حضرت امیر حمزہ بھی ہے۔ دیکھیے کتنا فرق ہے۔ جب جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ لڑ رہے تھے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں، مسلمانوں کی حمایت میں، اسلام کی حمایت میں، اور یہ صاحب لڑ رہے تھے اس کی مخالفت میں، اور بدترین کردار پیش کیا کہ آپ نے سیدنا امیر حمزہ، جو آپ کے سب سے محبوب چچا تھے حضور کے، جن کو یاد کر کے آپ کبھی کبھی اشکبار ہو جاتی تھی آپ کی آنکھیں، تو ان کو انہوں نے اپنے نیزے سے شہید کیا تھا۔ اب وہ آخر میں ایمان لاتے ہیں، بہت زیادہ اسلام کے لیے ان کی خدمات نہیں ہے، بہت زیادہ کارنامے نہیں ہیں، کوئی کارنامے اگر دیکھیں ان کی زندگی کے، جو اکثر اوقات گزرے زندگی میں، جو ان کے ایام گزرے ہیں، وہ سب جو ہے دیکھا جائے تو اسلام کی مخالفت میں۔ ایک میں اگزامپل دے رہا ہوں، تو آخری وقت میں مسلمان ہوئے، صحابی ہو گئے، تو آپ کہیں گے کہ امیر حمزہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت وحشی دونوں برابر ہیں؟ نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے، درجے کے اعتبار سے، خدمات کے اعتبار سے، کارنامہ۔ ایک شخص وہ ہے جو اپنی پوری سانس آخری وقت تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک اسلام کی حفاظت، اسلام کے دفاع میں وقف کیے ہوئے ہے، اور ہر محاذ پر، ہر جنگ میں اسلام کے جھنڈے کو سربلند کیے ہوئے، اور ایک وہ ہے جو پوری زندگی اسلام کی مخالفت میں گزار رہے، لیکن آخر وقت میں اللہ نے انہیں ایمان نصیب کی، اور وہ ایمان سے سرفراز ہوئے، لیکن کارنامے اور خدمات کچھ نہیں ہے۔ بھلے صحابی ہو گئے ہو، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے حضرت امیر حمزہ کی برابری نہیں کر سکتے، بلکہ امیر حمزہ تو بہت دور کی بات ہے، سیدنا امیر حمزہ بہت دور کی بات ہے،
وہ اور کسی دوسرے صغار صحابہ جن سے ایسے کارنامے نہیں ہوئے مقام مرتبہ کے اعتبار سے ان کی بھی برابری نہیں کر سکتے. ہے صحابی ہم مانیں گے. تو ایسے ہی معاملہ جب فضائل اور مراتب کا آئے تو آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب کو ایک ہی ڈنڈے سے برابر نہ ناپے. ہر صحابی ایک ہی ہے، ہر صحابی ایک ہی ہے، ہر صحابی ایک ہی مقام کے، ایک ہی درجے کے، ایسا نہیں. نفس صحابہ میں، نفس صحابیت میں ایک ہے، صحابی ہونے میں ایک ہے. بلا شبہ مقام اور مرتبے کا بڑا فرق ہے. اور یہ مقام و مرتبے کا فرق خلفائے راشدین کے درمیان بھی رہا. جو خلفائے راشدین ہوئے ان کے درمیان بھی رہا. سیدنا خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ چہارم مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، اور 6 مہینے کی خلافت راشدہ آپ کے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسن علیہ السلام. یہ سب خلفائے راشدین ہیں. تو ان کے درمیان بھی مقام، مرتبے اور درجات کا فرق ہے. اور کہیں کہیں پر تو دیکھا جائے تو ترتیب خلافت کے اعتبار سے جمہور علماء کا تو موقف وہی ہے کہ ترتیب خلافت جو ہے وہی کیا ہے، افضلیت کا معیار ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم صحابہ میں کن کو سب سے افضل مانیں؟ تو جمہور علماء نے یہی کہا ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے اسی اعتبار سے افضلیت ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا درجہ دے، حضرت عمر فاروق کو دوسرے درجے پر رکھے، تیسرے درجے پر. جو ترتیب خلافت کی ہے اسی ترتیب سے ہم ان کو افضلیت کا مقام دیں گے. یہ جمہور علماء کا موقف رہا ہے. البتہ میں جزوی فضیلت کے اعتبار سے کہوں کہ کہیں پر ان خلفائے راشدین میں بعض کو وہ اختصاص حاصل ہے، یعنی وہ فضیلت اور وہ خصوصیت حاصل ہے جو دوسرے کو نہیں، گرچہ وہ ترتیب خلافت کے اعتبار سے بعد میں. مثال لے لیجیے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی، کہ بعض مقام پر اور بعض موقعوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ان کے لیے ایسے مناقب اور ایسے کلمات حمیدہ ان کے حق میں نازل ہوئے، ارشاد ہوئے، جو خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نہیں ہے. جیسے مولا ہونا، یہ کسی تینوں خلفاء میں سے کسی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا ہونے کا اعلان نہیں فرمایا، کسی کو یہ لقب نہیں دیا. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا کو مولا کہا. تو مولائیت اور ولی یہ سب حضرت علی کے حق میں اور ان کے حصے میں آئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اسے بالکل انکار نہیں کر سکتے کہ یہ فضیلت اور یہ خصوصیت جو سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو حاصل تھی وہ خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ کو بھی حاصل تھی. یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خلفائے ثلاثہ کے مرتبے کو، ان کے مقام کو حضرت علی کے مقابلے میں گھٹا رہے ہیں. ایسا بالکل گمان نہیں جانا چاہیے. یہی ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ ایک جزوی فضیلت کی بات لیتے ہیں اور اختصاص کی بات رکھتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ وہ درجات کم کر لیں. ایسا بالکل نہیں ہے. میں یہاں پر اس حوالے سے طویل گفتگو ہو جائے گی. میں بہترین ایک اعتقاد نامہ کہیے، غالباً حضرت مولا ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ اشعار منسوب ہے. البتہ میں حتمی طور سے نہیں کہہ سکتا، لیکن انہی کی طرف منسوب ہے. اور یہ اعتقاد اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے منہج کے مطابق ان اشعار میں جو عقیدہ پیش کیا گیا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اور خلفائے راشدین کے تعلق سے وہ بہترین ہے. میں وہ اشعار کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق عکس حسن و جمال محمد است. اب یہ سب دیکھیے، سب ایک ہی کہا جائے ایک ہی منبع نور کے تحت رہنے والے اور ان میں ان کی صحبت میں تربیت پا کر کے فیض و کمالات حاصل کرنے والے تھے. لیکن
الگ الگ رنگ، کسی پر رنگ کچھ اور چڑھ گیا، کسی پر رنگ کچھ اور چڑھ گیا، لیکن سب مشکات نبوت ہی سے پھوٹنے والے انوار تھے. سب جو ہے وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمے انوار سے، آپ کی صحبت سے جو پھوٹنے والے رنگ برنگ انوار و کمالات تھے، وہ الگ الگ جگہ جا کر کے رچ بس گئے اور ان میں اسی کے اثرات نمایاں ہوئے. تو بہت ہی خوبصورت اس کی تمثیل پیش کی ہے. صدیق عکس حسن و جمال محمد است. کیا بات ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا عکس ہے، پرچھائی. آپ کا جو حسن ظاہر تھا، جو حسن باطن تھا، دونوں کا عکس ہے. جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن صوری اور حسن مانوی، جمال مانوی ملاحظہ کرنا ہو، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جمال جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جمالیات کی چیزیں تھیں، وہ سیدنا صدیق اکبر کے اندر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. کچھ اور بھی صحابہ میں ہوئے، لیکن جمال با کمال سیدنا صدیق اکبر تھے. بہت بہترین مثال ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. سیدنا فاروق اعظم خلیفہ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جاہ و جلال کا سایہ ہے. جو آپ کی شان جلالی ہے، جو آپ کی ایک شان کہا جائے شان و شوکت ہے، دبدبہ ہے، سطوت ہے، اس کی پرچھائی حضرت سیدنا فاروق اعظم. جسے جلال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا ہو، سیدنا فاروق اعظم کو دیکھ. یہ جلال خداوندی تھا. جو جلال مصطفیٰ تھا وہ جلال خداوندی تھا. تو جو حضرت سیدنا فاروق اعظم پر عکس پڑا خصوصیت کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ آپ کے جاہ و جلال کا پڑا. ایک اسلام کا جاہ و جلال، ایک روب، ایک وقار، ایک شان و شوکت جو سیدنا فاروق اعظم کے حلیے میں، ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں نظر آتا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جاہ و جلال کا، شان و شوکت کا، وقار کا عکس تھا. تو یہ دیکھیے، اب اس میں کسی کو کم نہیں کر رہے. ایک سب مشکات نبوت سے پھوٹنے والے کمالات ہیں، سب حضور کے کمالات ہیں. اور الگ الگ جا کر کے الگ الگ جو صحابہ کرام تھے، ان میں کوئی کچھ بس گیا، کوئی کچھ بس گیا. تو یہ جاہ و جلال کی بات آئے گی اور سطوت و شوکت کی بات آئے گی، تو اس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی مثال نہیں، بے مثال ہے. اب آگے چلتے ہیں. تیسرے خلیفہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عثماں ضیائے شمع کمال محمد است. عثماں ضیائے شمع کمال محمد است. حضرت سیدنا خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے جامع القرآن کہا جاتا ہے، جسے ذو النورین کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمع کمال کی روشنی ہے، ضیاء ہے. جو کمالات ہے آپ کی، جود و سخا ہے، حیا ہے، اس کی سمجھیے کہ وہ چراغ انجمن ہے، ضیاء ہے، روشنی ہے. چلتے پھرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا مظہر تھے سیدنا فاروق اعظم. خاص طور سے حیا میں، عفت میں، پاک دامنی میں. اور حیا وہ حیا تھی کہ کیا کہنا. الحمدللہ آپ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدنا فاروق اعظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات حیا میں ملائکہ کے مشابہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کے مشابہ. جس طرح سے گناہ کرنے سے فرشتوں سے گناہ صدور ممکن ہی نہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہوں سے، منکرات سے اور خوف الہی کا اس قدر جذبہ تھا کہ آپ حیا فرماتے تھے کوئی ایسے کام سے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہو. وہ سرچشمہ حیا، کان حیا. اور خلیفہ چہارم مولائے مومنین کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ حیدر بہار باغ خصال محمد عثماں ضیائے شمع کمال محمد است. جسے مصطفیٰ کے کمال
اور مصطفیٰ کے حیا و جود و سخا کا مظہر دیکھنا ہو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، اور حیدر بہار باغ خصال محمد اور جسے مصطفیٰ کے خصلتوں کا، سیرت کا، کردار کا، چلتے پھرتے زندگی کے آئینے کو دیکھنا ہو اور اس باغ کی بہار دیکھنی ہو، یعنی سیرت مصطفیٰ کے باغ کی بہار دیکھنی ہو، وہ حیدر کرار علی شیر خدا کی صورت میں دیکھے، وہ شیر خدا کی صورت میں دیکھے، حیدر بہار باغ خصال محمد. اور یہ آخری جو شعر ہے یہ پورا عقیدے کا نچوڑ ہے، اسی پر قائم رہنا بہت آخری مارکے کی بات. یہ پوری رات ہم تقریر کرے سمجھائے، اس کو اس ایک شعر میں سمیٹ دیا گیا ہے. بڑے پتے کی بات، اسے آپ نوٹ کر لیں اور اپنا عقیدہ بنا لیں، گاٹھ بنا لیں. فرماتے ہیں کہ اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین. ہمارا اسلام کیا ہے؟ اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین. ہمارا اسلام یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی اطاعت کریں گے. جو خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، جو منہج ہے، ہم اس کو اختیار کریں گے، اس پر چلیں گے، کیونکہ وہی راہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. تم پر کیا ضروری ہے کہ میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین کے طریقے. دیکھیں یہاں پر میں ان صاحبان کی رائے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا جو کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا اور ان کا جو منہج تھا ان سب کو بھی اپنائیں گے، ان کا اپنانا ضروری. ایسا نہیں ہے. حضور نے جو فرمایا الفاظ دیکھیے، سنت الخلفاء راشدین، خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو، ان کے طریقے کو اپنانا ضروری ہے. وہ طریقہ دراصل ہمیں راہ حق کی طرف لے جاتا ہے. ان کی اطاعت سے اور ان کی پیروی سے ہم صحیح راستے پر گامزن ہو جائیں گے. اور خلفائے راشدین کون ہیں؟ وہ سیدنا امام حسن کے زمانے تک، دور خلافت تک خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد خلافت راشدہ کا کوئی تصور نہیں اور کوئی خلیفہ راشد نہیں ہے. اس کے بعد ملوکیت آ جاتی ہے، بادشاہت آ جاتی ہے، خلافت راشدہ کا دور ختم ہو جاتا ہے امام حسن کی ذات پر. اس لیے خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابوبکر ہوئے، حضرت عمر ہوئے، حضرت عثمان غنی ہوئے، حضرت مولا علی ہوئے اور امام حسن علیہ السلام. یہ ذات والا صفات جتنے بھی میں نے گنائے یہ سب خلفائے راشدین ہیں. ان کا طریقہ واجب الاتباع ہے اور یہ ان کا طریقہ اہل سنت والجماعت کی پہچان. علیکم سنتی و سنت الخلفاء راشدین کا مطلب یہ ہے جس کو مولانا جامی نے کہا کہ اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین. ہمارے اسلام ہونے کے لیے جو ثبوت چاہیے وہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ہم اطاعت گزار ہیں، ان کے منہج اور ان کے طریقے، ان کی سنت کی پیروی کرنے والے، ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں. جو منہج انہوں نے دیا ہے، جو انہوں نے طریقہ پیش کیا ہے، جو مسلک انہوں نے پیش کیا، جو مشرب انہوں نے دیا، ہم ان کو فالو کریں گے، ان پر چلیں گے. اور ایمان ماں محبت آل محمد. اگر ہمارے ایمان کے بارے میں پوچھو گے تو ہمارا سراپا ایمان آل محمد کی محبت اور کچھ نہیں. آل محمد سے بے انتہا محبت، بے انتہا ٹوٹ کر چاہنا، ان پر جان ساری کا ثبوت پیش کرنا، یہ ہمارا ایمان اور کچھ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.